صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محصولات کی اس جنگ میں چین کو اپنی زیادہ برآمدات کی وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ چینی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان محصولات سے مستقبل میں امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا۔ فوری طور پر تو چین اور امریکہ دونوں کو ٹیرفز کی قیمت اکٹھے چکانا ہوگی، لیکن 3 سے 6 ماہ بعد یہ قیمت امریکی کاروباری اداروں اور عوام کو ادا کرنی پڑے گی۔ ہمارے تجزیے کے مطابق اس کا 10% نقصان چینی کمپنیوں اور 90% یا اس سے بھی زیادہ امریکہ کو ہوگا۔ ریپبلکن امریکی سینیٹر رینڈ پال نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان محصولات سے امریکہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ صدر چین کے ساتھ مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرے خیال میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے چینی منڈی مزید کھل سکے، لیکن میں نے ابھی انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ کام جلدی کرے، کیونکہ جتنا ہم محصولات اور تجارتی جنگ کو طول دیتے جائیں گے، ہم اتنی تیزی سے معاشی بحران کا شکار ہوں گے۔ کچھ امریکی اندازوں کے مطابق صدر ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر محصولات کے نتیجے میں امریکی صارفین کو سالانہ اوسطاً $700 زیادہ خرچ کرنا پڑیں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ملک میں ہی مصنوعات پیدا کرتا ہے یا نان ٹیرف ممالک سے خرید لیتا ہے تو ان محصولات کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس تجارتی جنگ سے اسٹاک مارکیٹس پر بھی منفی اثر پڑا ہے، لیکن چند سرمایہ کار کہتے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہیں۔ Obviously, the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy. یقیناً بہتر نتائج کے لیے قلیل مدتی اور وسط مدتی دور میں معیشت کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش انتہائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے جب یہ چیزیں شاہ سرخیوں کا حصہ بنتی ہیں تو مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ پھر بھی معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تجارتی جنگ لمبی نہیں چلنی چاہیے اور دونوں فریقین کو جلد سے جلد اس کو حل کر لینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ آنے والی G7 سمٹ میں چینی صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ $325 ارب کی مزید چینی درآمدات پر 25% مزید ٹیرف لگا سکتا ہے۔ زلیٹکا ہوک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔